آج 17 مئی ہے صاحب، اور بہت دن بعد میں آ رہا ہوں. یہ وہ جو روٹین ہے ہمارا نمبروں کے حساب سے جو چل رہے ہیں فاروقی صاحب کے، آج وہ والی پریزنٹیشن نہیں ہے. وہ ایک شعر تھا جس کی وجہ سے میں بھٹکا رہا ہوں پچھلے کئی روز سے، اور بہت ہی اعلیٰ، جس کو کہتے ہیں سیر میں. میر کی یہ جو میں کام کر رہا ہوں یا لطف اندوز ہو رہا ہوں، ایک ہی بات، وہ ایسے جیسے کہ آپ سیر پہ ٹریجر ہنٹ پہ نکل جائیں، اور بہت ہی آسان بھی ہے ٹریجر ہنٹ، اور بہت ہی پر لطف بھی ہے، اور لیبرنتھین ہے، تو اس میں اور چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں اور میں کھو جاتا ہوں. تو ایک ایسی مصرع سا ہوا، تو اس پہ شعر یہ ہوا کہ ہے توسن تخیل ایک دیوان میر بھی، ہے توسن تخیل ایک دیوان میر بھی، رہتے ہیں اس کی موج میں حامد امیر بھی. کچھ لوگوں کو نہیں معلوم کہ میرا نام امیر حامد جعفری ہے. حامد حسین میرے پرزادہ کا نام تھا، جن کے نام پہ ہے میرا نام. لیکن میرے بہت سے دوست ایسے ہی میریے دیوانے، شاہد ملک، شاہد مسعود، شعیب بن عزیز، سرمد، تو بہت زیادہ، اور بہت سارے، صابر ظفر، عبید اللہ علیم سے ہمیں یہ بہت شوق ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو میریا کہتے تھے. تو 50 برس سے اس میں اتنے ہم تو بہت لطف، میں ادھر سے ادھر نکل جاتا ہوں. ذرا سی بات تھی، ہوا یہ تھا کہ میں ایک جو چیز کرتا ہوں وہ میں کبھی کبھی میر کے اشعار لکھ دیتا ہوں، کیونکہ مجھے آہستہ آہستہ لکھنے کا شوق ہے، اس سے کلوز ریڈنگ کی طرح سے، اس کے زیر زبر سے اور لطف آتا ہے. تو وہ 2 شعر جو لکھے تھے پرسوں، اس میں سے یہ باتیں نکل آئیں. وہ 2 شعر لکھے تھے ساتھ کہ رات مجلس میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ. یہ لکھا ہم نے شعر. تو اس کے ساتھ کا ایک شعر ہم نے لکھا جو کہ بالکل اسی معنی میں تھا کہ تصویر کے مانند لگے در ہی سے گزری، مجلس میں کبھو ہم نے کبھی بار نہ پایا. تو اصل آج کی جو پریزنٹیشن ہے وہ اس لفظ بار پہ ہے، اور میں حیران رہ گیا کہ یہ میں نے خود لفظ اپنے جو نوٹ بک ہے اس میں کچھ عرصے پہلے 4-5 برس پہلے لکھا تھا، اور اس کا نہیں خیال آیا، ورنہ وہ بھی میں لکھتا. اور وہ شعر بھی باکمال، بہت لطف کا شعر ہے کہ مجلس یار میں تو بار نہیں پاتا میں. کیا آلٹریشن ہے صاحب، کہ مجلس یار میں تو بار نہیں پاتا میں. اور ایسا نہیں تھا کہ بار، یار، پاتا، مجلس یار میں تو بار نہیں پاتا میں، در و دیوار کو احوال سنا جاتا ہوں. ایک اور ہی کیفیت ہے. یہاں پہ تصویر کی طرح جم نہیں گئے، یہاں تو فلم کی طرح چل رہے ہیں. آپ کا سفر چل رہا ہے ان کے مجلس یار سے ایسے گزرتے کہ در و دیوار کو احوال سنا جاتا ہوں اور در و دیوار ان کے بہترین دوست ہیں. اب اس پہ میں آؤں گا ذرا سی دیر میں میں آؤں گا، لیکن میں اس کے بغیر آگے جا نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو ہے نا مجلس میں کہ عالم رکھے اگر ساکت ہیں ہم حیرت سے پریں دیکھنے قابل، اسی کے مقابل کہ رات مجلس میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپکے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ. اس میں ایک شعر تھا بہت عمدہ جو کہ میں بہت ضروری ہے سنانا. وہ یہ تھا کہ میری اس شوق سے صحبت ہے بے عینی ایسی، میری اس شوق سے صحبت ہے بے عینی ویسی، جیسے بن جائے کسو سادے کو عیار کے ساتھ. وہ دوسرے مصرے کی شوخی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ شعر پڑھنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ لفظ استعمال بالکل نہیں ہوتا. میں نے گفتگو میں اپنے 73 برس کی عمر میں کسی کو کہتے نہیں سنا یہ لفظ بے عینی. اور میں اس کو بینہ سمجھتا تھا، وہ لکھا ایسے تھا بے عین، یہ نون اور بینہ. تو یہ جب میں کچھ اور ریکارڈنگ کر رہا تھا، سجاد کیونکہ بہت ڈیٹیل اورینٹڈ ہے میرا دوست، اسی کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے. اس نے اس کو دیکھ داکھ کے مجھے کہا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو ٹھیک کیجیے. تو پھر اس نے اس کی آڈیو بھیجی، تو میں نے اس کو پڑھا کہ یہ بے عینی ہے یہ لفظ، اور بہت عمدہ. یہ تو بات صاحب یہاں ختم ہوئی. اب ایک اور بات اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو شعر تھا دوسرا والا، اس کے بارے میں کہ کیا تھا وہ کہ اگر ساکت ہیں حیرت سے پر ہم ہیں اگر ساکت ہیں ہم حیرت سے پر ہیں دیکھنے لائق، کہ ایک عالم رکھے ہے عالم تصویر بھی آخر.
اور اس میں یہ بہت ہی ایک پیارا شعر ہے جس کی وجہ سے یہ سب پڑھنے پڑ رہے ہیں کہ یکایک یوں نہیں ہوتے ہیں پیارے، جان کے لاگو کبھو آدم ہی سے ہو جاتی ہے تقصیر بھی آخر۔ بہت ہی اعلیٰ غزل کا شعر کمال کا ہے گفتگو کا، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے کہ میں نے کیا کہہ دیا مجھے ٹھیک ہے، اور کسی اور سے بھی کہہ رہے ہیں ہو جاتی ہے تقصیر بھی آخر۔ اور ایک بہت عمدہ شعر ہے کہ سروکار آہ کب تک خاموں کاغذ سے یوں رکھیے، رکھے ہے انتہا احوال کی تحریر بھی آخر۔ اور میرے دوست کی محسن کا بڑا فیوریٹ شعر ہے یہ پسندیدہ، کہ پھرے ہے باولا سا پیچھے ان شہری غزالوں کے، بیاباں مرگ ہوگا اس چلن سے میر بھی آخر۔ اوہ کیا پرائمل شعر ہے، ڈاونیشین بیکنیلین، یونانیوں کو پسند آیا تھا، رومنس کو، کہ بیاباں مرگ ہوگا اس چلن سے میر بھی آخر۔ جنوں میں اب کے کام آئی نہ کچھ تدبیر بھی آخر۔ پہلے کچھ ہو جاتا تھا لیکن جنوں میں اب کے کام آئی نہ کچھ تدبیر بھی آخر۔ گئی کل ٹوٹ میرے پاؤں زنجیر بھی آخر۔ کچھ اشعار میں نے تصویر کے لکھ رکھے تھے، وہ سامنے آئے تو میں نے کہا کیوں نہ اس موقع پہ ان کا ذکر کر دیا جائے کہ عالم کے لوگوں کا، ان سب کے اور بھی اشعار ہیں لیکن یہ پریزنٹیشن کی انٹرسٹ میں جو میں ایک لفظ کے بارے میں کر رہا ہوں اس لیے جلدی جلدی یہ میں کر رہا ہوں تھوڑی سی، کہ عالم کے لوگوں کا ہے تصویر کا سا عالم، ظاہر کھلی ہیں آنکھیں لیکن ہے بے خبر سب۔ اس کا ایک شعر بہت ضروری ہے، میں یونیورسٹی میں جب یہاں پڑھاتا تھا تو بڑا کہا کرتا تھا لوگوں کہ حرف و سخن سے یکلخت یا گفتگو نہیں ہے، پیادے سوار سارے آئے نظر نفر سب۔ یعنی حرف و سخن کیونکہ ہماری فیلڈ تھی ریٹرک اور فلالوجی، تو ہم کہتے تھے یہاں پہ ریکٹر سے لے کے نائب قاصد تک پڑھنے لکھنے کی کوئی بات نہیں، ہر بندہ کہتے کہ ٹائی لگا لی، یہ کر لیا، وقت پہ آگے چلے گئے اور گروسری مل گئی، فلانا ہو گیا، تنخواہ آ گئی۔ عجیب سی بات، بڑا کمال کا شعر تھا۔ اور سنیے تصویر کا کہ ہم بے خدا نے محفل تصویر اب گئے، آئندہ ہم سے آپ میں آیا نہ جائے گا۔ کیا فائنالٹی ہے، کیا جناب فائنالٹی ہے اس میں، کیا بات ہے۔ دل ربا آئینہ رو تصویر ہے، کیا کہتے ہیں کہ دیکھ رہتا ہے جو دیکھے ہے اسے، دل ربا آئینہ رو تصویر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ شکل تصویر بے خودی کب تک، قصودن آپ میں بھی آئیے گا۔ یہ دیکھیں جی، تصویر سے دروازے پہ پر اٹھ کے کھڑے تھے انسان کو، کیا بات ہے، یہ سنیں جناب، اسی تھیم کا شعر ہے کہ تصویر سے دروازے پہ ہم اس کے کھڑے ہیں، انسان کو حیرانی بھی دیوار کرے ہے۔ ون کر دیا انہوں نے اس سے، واہ 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 جی واہ، بہت ہی مجھے تو یہ جناب کمال کے شعر لگے۔ ایک اور شعر جو آیا تھا اس کے ساتھ کے دو اور تھے تو وہ بھی میں ضرور سناؤں گا، سن لیجئے تصویر کر کے۔ صورتوں سے خاکداں پہ عالم تصویر ہے، صورتوں سے خاکداں یہ عالم تصویر ہے، بولے کیا اہل نظر خاموش ہیں حسرت سے یہاں، دلکشی اس بزم کی ظاہر ہے تم دیکھو تو ہو۔ یہ آئرنی دیکھیں کتنی ظالم ہے اس میں، آئرنی دیکھیے ذرا، دلکشی اس بزم کی ظاہر ہے تم دیکھو تو ہو، لوگ جی دیتے چلے جاتے ہیں کس حسرت سے یہاں۔ بھئی واہ واہ واہ، دونوں معنی ہیں یہ، وہ جو ہم چلے جاتے ہیں فنا کے سفر میں، وہ بھی اور وہ بھی۔ اور یہ سنیے صاحب، اور اس میں ایک عجیب ایک بات ہے جس کی وجہ سے یہ شعر پڑھنا بے انتہا ضروری ہے کہ اٹھ گئے ہیں جب سے ہم، سونا پڑا ہے باغ سب۔ واہ واہ، ہم اور سب میں کیا روانی نشست و برخاست ہے۔ اٹھ گئے ہیں جب سے ہم، سونا پڑا ہے باغ سب، شور ہنگامے سحر کا مہر ہے مدت سے یہاں، مہر ہے مدت سے یہاں۔ وہ جو اولڈ سکول ایک فائنالٹی ہے نا میر کے کچھ اشعار میں، جیسے رکھ کے تیشا کہے کہ یا استاد، لاسٹ ورڈ، کہ شور ہنگامے سحر کا مہر ہے مدت سے یہاں۔ جب سے ہم نے یہ کہہ دیا ہے نا تو بس جناب مہر ہو گئی ہے یہ بات، کوئی آگے کا سین ہی نہیں ہے کسی کا۔
اب جناب آتے ہیں اس شعر کی طرف، اس لفظ کی طرف جس کے بارے میں گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا ہمارا جیتا، دیکھیں وقت گزر گیا سارا، کہ وہ شعر تھا کہ تصویر کے مانند لگے در ہی سے گزری، مجلس میں کبھی ہم نے کبھی بار نہ پایا، بار نہ پایا۔ اس کا ایک اور شعر تھا کہ آئینہ بھی حیرت سے محبت کے ہوئے ہم، پر سیر ہو اس شخص کا دیدار نہ پایا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ آئینہ اور تصویر کو میر کتنے فلوئڈ طریقوں سے معنی دے دیتے ہیں، بار نہ پایا۔ اب جناب اس پہ آ جاتے ہیں کہ وہ کیا ہے شعر، کیونکہ یہ باتیں تو ہماری نکل گئی۔ اب یہ لفظ جو بار ہے نا، بار نہ پایا، ایک حال ہی کا شعر ہے، میں فرج پہ لگاتا تھا، ظہور الاخلاق ہمارے دوست کو بہت پسند تھا، کہ اس کے جاتے ہی یہ کیا، یہ کا بڑا اچھا استعمال تھا، ظہور کہتے تھے کہ اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت نہ در کی صورت، کیا والا حال ہی کا شعر ہے۔ تو یہ دیوار و در والا جو ہے معاملہ، اس میں بار جو آ گیا نا، تو مجھے ایک دم ذہن میں آیا دربار کا قصہ، کہ دربار ہے، تو میں نے کہا اس کا بار کا مطلب دیکھو ہے تو بڑا سمپل تھا، ہم یونیورسٹی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے تھے لفظ کے معنی دیکھ لیا کرو ڈکشنری میں، بہت مزہ آئے گا۔ اور ہمیں کہتے ہیں مثال کے طور پہ OED میں، آکسفورڈ انگلش ڈکشنری بڑی میں، کہ SET سیٹ کے 50 مختلف معنی ہیں، اس میں وہ معنی نہیں کہ بلو ساڑھے نال سیٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ٹینس کا سیٹ اور میتھ کی سیٹ تھیوری اور کیک کا سیٹ ہونا وغیرہ۔ تو بار کے اتنے معنی نکل آئے کہ حیرت میں ہم ویسے ہی پڑ گئے، اس لیے بھی ایک دیر ہوئی بہت زیادہ۔ یعنی ایک تو ہوئی نا کہ مرتبہ اور دفعہ اور نوبت وغیرہ، کہ مجھے یہ بھی تھا غنیمت اگر ایک بار ہوتا والا، کہ ایک دفعہ ہوتا۔ اچھا، اور جو معنی ہے بوجھ اور بوجھل پن بھی، اور ذمہ داری اور کفالت، اور قرض اور پھل اور ثمر اور اسباب۔ سن لیجئے جناب، گٹھڑی تو ہے ہی، گانٹھ، اچھا ناگواری کو بھی بار کہتے ہیں، اندوہ کو بھی، اور کلفت کو بھی بار کہتے ہیں، دربار کو بار عام، اور کنایتاً حمل کو بھی، پریگننسی کو بھی بار کہتے ہیں۔ میرے خیال ہے یوفمزم ہے یہ۔ اور اس کی یعنی اور اس کے جو معنی میں ہے، سب سے جو مزے کی بات، مزے کا جو ہے کہ اس دروازے کو کہا کرتے تھے، متروک ہو گیا ظاہر ہے وہ استعمال، جو ہاتھی شکار کرنے کے وقت اس کی آرام گاہ کے ایک طرف بنایا جاتا ہے، جبکہ باقی 3 کھڈے ہوتے ہیں تو ہاتھی وہاں جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اس کو بار کی طرف لے جاؤ، اس کی غذا رکھ دی جاتی ہے، جیسے ہی وہاں جاتا ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کمال ہو گیا جناب، کمال ہو گیا۔ سنیچر کا جو دن ہے اس کو بھی بار کہتے ہیں، کمال، خدا کا ایک نام ہے بار، بار تعالیٰ نہیں کہتے، واہ واہ، وہاں سے پتہ لگا۔ پھر وہ ایک باڑ کو بھی کہتے ہیں، بال بچہ، رونگتا رواں، وہ دودھ جو بخشش میں اہیریا گوالے کو اس کے حق کے علاوہ دی جاتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں بار۔ کمال ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ جو اس کا مطلب ہے وہ ہے دخل، رسائی، اجازت، کہ بار نہ پایا، مطلب حاضری کا موقع نہ پایا۔ واہ 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 واہ، مجلس یار میں تو بار نہیں پاتا میں، در و دیوار کو احوال سنا جاتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، تصویر کے مانند لگے در ہی سے گزری، مجلس میں ہم نے کبھی بار نہ پایا۔ میرا خیال ہے بہت ہو گئی، بہت لمبا ہے، اور بھی چیزیں میں نے نوٹ کر رکھی تھی، لیکن اس کو میں بند کرتا ہوں اور جلد دوبارہ آؤں گا۔ مجھے بہت مزہ آیا جناب، خدا حافظ۔